بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف دونوں جہانوں کے رب کی، خالق کی، پیدا کرنے والے کی، موت دینے والے کی، حیات دینے والے کی، رزق دینے والے کی۔ جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، رب کو، خالق کو، اللہ کو، مالک الملک کو معلوم ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں بڑی بتاتا ہوں، پھر بتاؤں گا، لیکن ابھی بڑی بتاتا ہوں۔ حضرت لقمان علیہ السلام سے سب واقف ہیں۔ ان کی دانائی حکمائی انبیاء علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخصوص وقت آیا تب ان سے کہا گیا کہ تمہیں بادشاہت پسند ہے یا میں جو دینا چاہتا ہوں وہ؟ تو لقمان علیہ السلام نے خواب میں ہی کہہ دیا تھا، پھر بیدار ہوئے تب بھی کہا تھا مجھے بادشاہت نہیں چاہیے۔ تو خیر، لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بیٹا، میں بیٹے سے کہہ رہے ہیں، بیٹا، دنیا ایک موج جوشیلا سمندر ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا جو ایک جوشیلا سمندر ہے، اس میں آگے والے بھی ہیں، جو چلے گئے وہ، اس میں آگے والے بھی ہیں، اس میں پیچھے والے میں آپ سب دنیا کے تا قیامت تک آنے والے انسانوں کے بارے میں۔ پیچھے ہم لوگ جو ابھی زندہ ہیں، آگے جو چلے گئے وہ، پیچھے جو جائے گئے وہ، سب ڈوب گئے۔ کیا مثال دی ہے لقمان علیہ السلام نے؟ آگے جو چلے گئے صالحین، انبیاء، صحابہ، رسول، مثال دے رہے ہیں دنیا کی۔ وہ آگے جو چلے گئے وہ بھی دنیا کے سمندر میں، وہ صالحین، صدیقین۔ دیکھنا پھر آپ لوگ مجھے مت کہنا کہ ایسے کہہ رہے تھے، وہ پیغمبر، صحابہ، جو دین کے داعی ہے، جو اولیاء اکرام تھے، وہ تو اللہ کے حکم کو مان کر چلے گئے ہیں، لیکن جو خالی دنیا کرتے نہیں، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہاں، نہیں تو کہ بھائی وہ یوٹیوب پر وہ مولانا نے یہ بات کہی تھی نا، ذرا سنبھل کے بات کو غور سے سننا۔ اس کے لیے یہ سمندر میں آگے والے بھی ڈوب گئے، جو ہے ہم، پیچھے والے بھی، یہ سمندر میں کون سے؟ دنیا کے سمندر میں ڈوب گئے۔ اگر ہماری زندگی کی ناؤ کو بچانا ہے، ناؤ ہے سمندر میں، ناؤ کی طرح تیر رہے ہیں ہم لوگ، سمندر میں ناؤ کی طرح تیر رہے ہیں۔ اگر ناؤ کو بچانا ہے تو بیٹا دین کو قائم رکھنا، یعنی اللہ کے حکم کو قائم رکھنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں۔ برابر۔ اب آیت نمبر 16 کا بھی ترجمہ بتا دوں میں۔ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائے کے برابر، اگر کوئی چیز رائے کے برابر، خواہ وہ چٹان کے بالکل آخری کونے میں ہو، خواہ یا پہاڑ کے بڑے بڑے چٹانیں ہوتے نہیں، اس کے نیچے بھی ہوگی، یا اوپر آسمانوں میں بھی ہوگی، اللہ تعالی ضرور بن ضرور اس کو کھینچ کے لے کے آئے گا، حساب کرے گا۔ حنیف کا بھی اللہ معاف کر دے، دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ ہم کو معاف کر دے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی یا اس سے بھی کم، چٹان کے نیچے میں جو بات کہہ رہا ہوں، یا آسمانوں کے اوپر بھی، کوئی بات اللہ سے چھپی نہیں رہ سکتی زمین و آسمان کے اندر۔ یہ آیت نمبر 16 سورہ لقمان کی ترجمہ بتا۔ آیت نمبر 17 کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا لوگوں کے سامنے اپنے گال مت پھلا، بیٹا لوگوں کے سامنے اپنا گال مت پھلانا۔ اور زمین پر، اللہ کی بنائی ہوئی زمین میں تو بار بار للہ ما فی السماوات، اور اللہ کی زمین پر اترا کے مت چل، اترا کے مت چلنا، اللہ کی زمین پر اترا کے مت چلنا۔ کسی تکبر کرنے والے کو
ایٹیٹیوڈ کرنے والے کو، سیکی کو، گھمنڈ کرنے والے کو، منی پاور ہو یا گاڑی ہو یا یہ بھی ہے تو دنیا کے اندر اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کا ایٹیٹیوڈ رکھنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 18، یہ رب کا پیغام ہے، میرا نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور لقمان علیہ السلام کی نصیحت میں نے آپ تک پیش کی۔ اب ویڈیو اچھا لگے تو آپ لائک بھی کرو، اس کو شیئر بھی کرو، اور زیادہ سے زیادہ تک مومن، مسلم، مومنات، مائیں، بیٹیاں وہاں تک اس ویڈیو کو پہنچواؤ انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اور اللہ ہر مسلمان کو ایک اور نیک بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔